اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فارسلنا علیہم چنانچہ ہم نے بھیجی ان پر ریحا صرصرا ان پر ہوا سخت فی ایام نحسات منحوس ثابت ہونے والے دنوں میں لنذیقہم عذاب الخزی تاکہ ہم چکھائیں ان کو رسوائی کا عذاب فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اخزا اور البتہ آخرت کا عذاب بہت زیادہ رسوا کرنے والا ہے وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ اور وہ نہیں مدد کیے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین اس سے پیچھے آیا مبارکہ میں قوم عاد کا تذکرہ فرما رہے تھے کہ قوم عاد وہ قوم کہ جس کو اللہ رب العالمین نے بہت ساری قوت سے نوازا تھا، بہت ساری طاقت سے نوازا تھا، تو وہ اس قوت پر تکبر کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی بات کو سننے سے انکار کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی بات سے تکبر کرنے کی وجہ سے انکار کرتے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر جو اللہ کا عذاب آیا، فارسلنا علیہم ریحا صرصرا، ہم نے ان پر ایک سخت ہوائی بھیجی ہے۔ ہوا کی حالانکہ کیا حیثیت ہے، ایک ہوا اور ان کی طاقت کتنی ہے کہ وہ پہاڑوں کو کھودنے والے، اپنی جسامت پر مان کرنے والے، ایک ہوا کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ فرمایا فی ایام نحسات، منحوس ثابت ہونے والے دن، اس سے مراد یہ نہیں کہ دن ایام کوئی چیز بذات خود منحوس ہوتی ہے، بلکہ یہ ان کے لیے ناپسندیدہ اور ان کے لیے یہ عذاب ثابت ہونے والے دن، جن دنوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ ہوا چلائی اور ان کو تباہ و برباد کیا۔ ویسے تو اگر کہا جائے کہ ان کے لیے منحوس ہے تو وہی ہوا طوفان کے دنوں میں قوم سمود کے لیے وہ بہتر تھے، ان کے لیے یہ کیا نام ہے، وہ بارشوں کا سلسلے کی وجہ سے ان کے لیے بہتری کا یہ سبب تھا۔ اور ایسے ہی کئی ایک ایسی چیزیں ہیں کہ اگر کہیں کہ اس کی وجہ سے یہ دن میرے لیے منحوس ہے یا آج کا دن میرے لیے منحوس ہے، اسی دن آپ پر کوئی غم آیا تو کسی پر کوئی خوشی بھی آئی ہوتی ہے، تو اس لیے بذات خود کوئی چیز بھی منحوس نہیں ہوتی۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا جو انہوں نے اعمال کیے ان کی وجہ سے ان کے لیے وہ دن بڑے ہی اللہ تعالیٰ کے عذاب والے ثابت ہوئے، اور آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ، تو اور لیکن قوم سمود تو ہم نے رہنمائی کی ان کی، فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى، پھر انہوں نے پسند کیا اندھے پن کو، عَلَى الْهُدَى، ہدایت پر، فَأَخَذَتْهُمْ، پھر پکڑ لیا ان کو، صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ، رسوائی کے عذاب کی کڑک نے، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، بسبب اس کے جو وہ تھے کماتے۔ یعنی قوم سمود کہ جس کو اللہ رب العالمین نے پھر ان کے لیے ہدایت کی راہیں ہموار کی، ان کے لیے نبی بھیجا، ان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی راہ بتلائی، لیکن انہوں نے ہدایت کو چھوڑ کر اندھے پن کو پسند کرنا، کیا مطلب ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کو پسند کیا، تو جس کے بدلہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان پر بھی اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب آیا جو انہوں نے کمایا۔ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، اور ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ تھے تقوی اختیار کرنے والے۔ اب وہ لوگ جو ایمان لانے والے تھے وہ قوم عاد میں بھی قوم سمود میں بھی اللہ رب العالمین نے ان کو انہی میں سے نجات دی۔ ایک ہی عذاب ہے، ایک کے لیے عذاب ہے، دوسرے کے لیے نجات ہے، ایک ہی وقت ہے، ایک کے لیے اس سے عذاب دیا جا رہا ہے اور دوسرے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو ان لوگوں سے نجات دے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قادر ہیں ہر چیز پر، اور ہر عذاب دینے پر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔